نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اساليب الادبية في الكتاب العربية. اسلوب نمبر 14 ایہ، ایک خوبصورت اسلوب ہے ایہ، جس کا معنی ہے جو بھی. جیسے اب اس کے استعمال کا طریقہ دیکھیں. خذ ای شیء یعجبک، جو بھی چیز تمہیں اچھی لگے اس کو لے لو. خذ ای شیء یعجبک ای من ای شیء یعجبک خذہ. ایہما تحب احضرتہ لک، دونوں میں سے جو آپ پسند کرتے ہیں میں اس کو آپ کے لیے حاضر کر دوں گا. ہناک شیئان، مثلا یقول لک ابوک ام استاذک ام صدیقک ایہما تحب، ایہما تحب ای منہما، مثلا واحد منہما احب الیک سوف احضرتہ لک. ایہما تحب احضرتہ لک، احضر یحضر احضار من باب افعال، حاضر کرنا. ای صدیق تأنس له فصاحبه، انس یأنس مانوس ہونا، ای عندما تحبه وتجلس معه وتستأنسه وتحبه. ای صدیق تأنس له فصاحبه، یعنی جس دوست سے آپ کو انس ہو اس کے ساتھ ہو جاؤ. صحب یصحب ای صاحب یصاحب مصاحبہ، ساتھ ہونا. جو دوست تمہیں اچھا لگے اس کے ساتھ ہو جاؤ. ای فن ترغب فیہ فلا تتردد فی اخذہ، ای فن فیہ، ای فن ترغب فیہ. ہناک فنون کثیرہ، مثلا فن لغة العربية، وأيضا علم الصرف، علم النحو، علم الحديث، علم التفسير، وأيضا الطب، الهندسة. أي فن ترغب فيه الإنسان، وبعض الفن الإنسان يرغب فيه أكثر من الآخرين، أحب إليه. ومثلا يقول أي فن ترغب فيه، أنت تحب فيه وتثق بنفسك عليه فلا تتردد في أخذه، فلا تتردد في أخذه، یعنی اس کو لینے میں کوئی شک نہ کرو. جو بھی فن جو آپ کو پسند ہو، جس میں آپ کی رغبت ہو، تو اس فن کو لینے میں کوئی شک نہ کرو، یعنی اس ای معنی خود ہو. ای طبیب تثق به فتعالج عنده، ای طبیب تثق، وثق یثق ای وثوق، هذا من الوثوق، بھروسہ کرنا. ای طبیب، طبیب مفرد جمع اطباء، تثق به فتعالج عنده، عالج يعالج معالجة، وهذا من باب مفاعلة أي معالجة. تعالج يتعالج، تعالج من باب تفاعل. فتعالج عنده، فتعالج عنده أي عالج منه. أي شيء تحب من الطعام جهزته لك، جو بھی کھانا آپ کو پسند ہو میں اس کو آپ کے لیے تیار کرتا ہوں. مثلا هناك أنت ذهبت إلى البيت وأمك جالسة في البيت وهي عندما تجدك وتقول أي شيء تحب من الطعام يا بني جهزته لك. أي شيء تحب من الطعام جهزته، جهز يجهز تجهيز من باب تفعيل. أي أحد ينفعك في الدنيا والآخرة فالزمه. أي أحد أي من أحد ينفعك في الدنيا والآخرة، أي وصاحبك وصداقتك وصحبتك معه ينفعك في الدنيا والآخرة فالزمه،
لازم یلزم ای من باب لزوم، یعنی اس کو لازم پکڑو، جو بھی شخص تجھے دنیا اور آخرت میں نفع دے اسے لازم پکڑو۔ ای شیء ترید فلا ابخل علیک انشاء اللہ، ای شیء ترید جو بھی آپ چاہتے ہیں، فلا ابخل علیک، فلا ابخل علیک، بخل یبخل بخل کرنا، خذ ایہما شئت ولا تبالی، خذ ایہما شئت ولا تبالی، مثلا وضعت امام صديقك شيئان وقلت له خذ أيهما شئت، أي خذ من أيهما شئت ولا تبالي أي لا تقلق، اختر أي الجوالين تحب، مثلا وضعت أمامه جوالين وقلت له وتقول له اختر أي الجوالين تحب، تخير أي الرأيين أنسب لك، تخير أي خذ الرأي من أي الرأيين أنسب لك، مثلا فاستشار منك فأشرت عليه وبينت رأيك أمامه الرأيين ثم قلت له تخير أي الرأيين أنسب لك، یعنی جو رائے میں سے جو مناسب ہو اسی کو اختیار کرو۔ استعمل ای فی 5 جمل متنوعات فی الاسلوب، اس ای کو جو ہے وہ 5 مختلف جملوں میں جو ہے وہ استعمال کریں۔ اگلا اسلوب ہے ربما، ربما وهذا معناه فی الاردیہ، شاید ہو سکتا ہے، ربما معنی کبھی کبھی، اس کا معنی کبھی کبھی یا شاید ہو سکتا ہے۔ انظر كيف نستعمل هذا في اللغة العربية، ربما يأتي ضيفنا هذه الأيام، کبھی کبھی ہمارے مہمان ان دنوں میں آ جاتے ہیں۔ ربما يأتي ضيفنا هذه الأيام، أتى يأتي ضيف جمع الضيوف۔ ربما أزورك غدا إن فرغت مبكرا، ربما أزورك غدا، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی زیارت کروں کل، ان فرغت مبکرا اگر میں جلدی فارغ ہو گیا۔ زار یزور من باب نصر ینصر، غدا آنے والا کل، ہناک امس جو گزشتہ فی الماضی، غد فی المستقبل، ان فرغت مبکرا۔ ولربما خاب ظنك في من أودعته ثقتك، ولربما خاب ظنك، ہو سکتا ہے کہ آپ کا گمان جو ہے وہ نقصان میں پڑ جائے، خواب یعنی تاوان میں پڑ جائے، فی من اودعته ثقتک، جس کے پاس آپ نے بھروسہ رکھوایا ہو، اپنے یعنی بھروسے کو ودیعت پہ رکھوایا ہو، یعنی اس کا معنی یعنی تو لغوی ترجمہ تو یہ ہے، لیکن اس کا جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس پر آپ کو اعتماد ہو وہ جو ہے آپ کے گمان کے مطابق نہ ہو۔ وَلَرُبَّمَا خَابَ ظَنُّكَ، ہو سکتا ہے کہ آپ کے گمان کو نامراد کرے، فی من اودعته ثقتک، یعنی جس پر آپ کو بھروسہ ہو۔ ربما اتصل بک بعد المغرب فکن منتبہا، ربما اتصل بک، ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے رابطہ کروں، اتصال بک ای مطلب یستعمل هذا فی الجوال، مثلا نستعمل نتصل به، هذا يستعمل الاتصال بالباء، أي أتصل بك، اتصل به، ربما أتصل بك أي ممكن أنا أتصل بك بعد صلاة المغرب فكن منتبها، أي كن يقظا، بیدار ہو جاؤ۔ ربما تسلم هذه المرة ولكن ليس في كل مرة، سلم يسلم هذا من باب سمع سلامتی، ربما تسلم هذه المرة کہ ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ آپ بچ گئے، ولكن ليس في كل مرة، أي لا تستطيع أن تسلم في كل مرة۔ ولربما ينتصر الضعيف بقوة نفسه لا بقوة سلاحه، کبھی کبھی جو ہے ينتصر الضعيف، کمزور جو ہے وہ مدد کرتا ہے بقوت نفسه، اپنے قوت نفس کے ساتھ، لا بقوت سلاحه، نہ کہ اسلحے کی قوت کے ساتھ۔ ربما تجد من يعينك على مقاصدك من أصدقائك،
کہ کبھی کبھی آپ پاتے ہو سکتا ہے کہ آپ پالو اس شخص کو جو آپ کی مدد کرے علی مقاصدک، آپ کے مقاصد پر، من اصدقائک، آپ کے دوستوں میں، ربما تجد من يعینک علی مقاصدک من اصدقائک، فلربما طال علی اللیل فلم اجد من یسلینی او یؤانسنی، فلربما طال علی اللیل، کبھی کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے میرے اوپر، فلم اجد من یسلینی، هذا من تسلیہ، او یؤانسنی من انس یأنس، کما ذکر آنس یؤانس مؤانسہ، تو میں نہیں پاتا جو مجھے تسلی دے یا میرے ساتھ جو ہے وہ انس کرے، یعنی میرے ساتھ محبت والی باتیں کرے، یا جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ مجھے تسلی دے۔ ہات خمس جمل متنوعۃ مستعملا فیہا ربما، 5 جملے سے ایسے بنائیں جس میں آپ نے ربما کو استعمال کیا ہو۔ اگلا لفظ ہے ایما یا ایما، ایما یا ایما، اس کا معنی ہے کتنا ہی یا اتنا ہی، مبالغہ کے لیے آتا ہے یہ، کتنا ہی یا اتنا ہی، ٹھیک ہے، اتنا کتنا جو تاکید کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لیے آتا ہے یہ، جیسے نکل بالعدو ایما تنکیل، یعنی دشمن کو اتنی نکیل دی کہ بہت زیادہ نکیل دینا، یعنی دشمن کو تکلیف دینا مراد ہے۔ نکل بالعدو، یعنی دشمن کو لگام لگایا، ایما تنکیل، بہت زیادہ جو ہے وہ لگام لگانا۔ ازعجتنی هذه المرأة ایما ازعاج، اس عورت نے مجھے تنگ کر دیا، بہت زیادہ تنگ کرنا۔ اضرنی هذا غفر اللہ له ایما اضرار، اضر یضر اضرار، ای اضرنی هذا الرجل غفر اللہ له، هذا دعاء، هذه جملة دعائیۃ، غفر اللہ له ایما اضرار، بہت زیادہ ضرر دینا۔ انتفعت ایما انتفاع من هذا المعلم، ای استفدت ایما استفادة من هذا المعلم، ولقد آذاني بتصرفه هذا ایما ایذاء، اور مجھے اذیت دی اپنے اس تصرف کی وجہ سے، ایما ایذاء، بہت زیادہ اذیت دینا۔ اکرمتنی جزاها اللہ خیرا ایما اکرام، اس عورت نے میرے اکرام کیا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، ایما اکرام، بہت زیادہ اکرام کرنا۔ سرت مدرستنا بقدومک ایما سرور، ہماری ادارہ، ہمارا مدرسہ خوش ہوا، یعنی اچھا لگا آپ کے آنے سے، ایما سرور، بہت زیادہ خوش ہونا، یعنی ہمارے ادارے کو خوشی ہوئی آپ کے آنے سے، بہت زیادہ خوشی ہونا۔ استفدت من هذا الدرس ایما استفادۃ، اس درس سے میں نے استفادہ کیا، بہت زیادہ استفادہ کرنا۔ مثلا استفدت من هذه الدورة الشعبانية ایما استفادۃ، لقد احسن الی جزاہ اللہ خیرا ایما احسان، میرے ساتھ احسان کیا، اللہ اس کو جزا خیر دے، بہت زیادہ احسان کرنا۔ مثلا هذه الدورة التي نستفيد منها، هذه تنعقد تحت أشراف الشيخ ولي خان المظفر حفظه الله ورعاه برعاية أكاديمية الجوهري، لقد أحسن إلي وشجعني وأيضا وأشرفني كثيرا، وهو يشرفنا ويكرمنا ويشجعنا في كل حين، وأنا أستعمل هذا اللفظ له، لقد أحسن إلي جزاه الله خيرا أيما إحسان، خذ أيما الكتابين أردت ودع الآخر، مثلا هناك وضعت أمام أخيك كتابين وقلت له خذ أيما الكتابين أردت، أيهما شئت خذ ودع الآخر، ودع الآخر أي واترك الآخر۔ أيما طالب يغيب ولو يوما، أيما طالب يغيب، من غاب يغيب، جو بھی طالب علم غائب ہوگا، ولو يوما فلا يدخل الصف إلا بإذن خطي من المدير، مگر یہ ہے کہ خط مدیر کی طرف سے
इजाज़तनामे के लेटर के साथ बिइज़्निन ख़त्तिय्यिन मिनल मुदीर फ़ला यदख़ुलु सफ़। अय्युमा तालिबतिन गाबत अक्सर मिन 10 अय्यामिन, जो भी तालिबा 10 दिन से ज़्यादा गायब होगी, तुफ़सलु मिनल मदरसा अय तुख़रजु व तुतरहु मिनल मदरसती। इस्तअमिल अय्यमा फ़ी 5 जुमलिन मुतनव्विअतिन फ़िल मआनी। वहाज़ा اليوم تم درسنا الحمد لله بفضل الله وعونه. تسير دورتنا على منهجها الحمد لله بفضل الله وعونه. وأنا ألتمس من حضراتكم أن تستعملوا هذه الأساليب التي ندرس كل يوم ونستعملها كثيرا في كلامنا وفي تكلمنا. فأنا ألتمس من حضراتكم أن تتكلموا كثيرا، وخصوصا في أوقات الفراغة، مثلا عندما فرغتم من أعمالكم. أنا ألتمس من حضراتكم أن تأتوا إلى المجموعة وتكلموا هناك كلاما كثيرا كي ينطلق لسانكم، وهكذا سوف تقدرون على التكلم باللغة العربية. في هذه الدورة ما شاء الله لقد رأيت وسجلت أسماءكم، وكثير منكم العلماء والمدرسون الذين لهم مهارة في العلوم، وخاصة في النحو والصرف والعلوم العربية أيضا، ولكن وهم لا يقدرون على التكلم باللغة العربية. أنا ألتمس من حضراتكم أن التحقتم في هذه الدورة وسجلتم أسماءكم كي تقدرون على التكلم، وتكلمتم باللغة العربية وتحادثتم. فكيف تقدرون، فكيف تصلون إلى مرامكم وأنتم لا تتكلمون في مجموعتنا، ولا ترفعون أصواتنا، ولا تتكلمون فيما بينكم؟ أنا ألتمس منكم وأن تتكلموا كثيرا، خصوصا حول موضوع أولا حول موضوع الذي درسنا اليوم، ثم بعد ذلك فتوجهوا إلى مواضيع شتى، وهكذا، لأن لسانكم لو جرى مرة، مثلا ألسنتكم لو جرت مرة واحدة ثم بعد ذلك ليس لديكم مشكلة ولا تجدون مشاكل في هذا المجال إن شاء الله تبارك وتعالى. وأخيرا أنا ألتمس من حضراتكم ألا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.